سلمان صاحب اسی اثنا میں وزیر اعظم بھی آج 9:15 بجے خطاب کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ خطاب کتنا اہمیت کا حامل لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مریم، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی موقع ہے، اور یہ جو یوم آزادی کا موقع ہوتا ہے زندہ قوموں کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دن کو ایک عزم کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب قوم سے خطاب کریں گے ٹی وی پہ، اور اس کے بعد تحریک انصاف نے ایک پاور شو رکھا ہے لاہور میں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاور شو تحریک انصاف نے رکھا ہے. اچھی بات ہے کہ اگر یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے طور پہ دیکھیں صرف اس موقع کو پاکستان کے حوالے سے استعمال کریں. جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کیا خطاب کریں گے، دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جتنا میں تھوڑا بہت انہیں جانتا ہوں کہ اس موقع پہ وہ سیاسی مخالفین کو شاید ہدف نہیں بنائیں گے. وہ پاکستان کی معاشی صورتحال، چونکہ پاکستان معاشی حوالے سے ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ بڑی دیر سے جاری ہے کہ ہر آنے والی حکومت یہ کہتی تو نظر آتی ہے کہ ہم معاشی حوالے سے پاکستان کی کشتی کو منجدار سے نکالیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں جو قومی جذبہ ہونا چاہیے تھا اس کا فقدان رہا ہے. آج جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب معاشی صورتحال کو بنیاد بنائیں گے، اور چونکہ وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں، نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے رہے ہیں. ایوان کے اندر بھی انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی تلخیاں اپنی جگہ پہ، اختلافات اپنی جگہ پہ، آئیں مل کے چارٹر آف اکانومی پہ ہم مل کے چلتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک طرف معاشی صورتحال کا ضرور ذکر کریں گے، اور دوسری طرف وہ اس موقع کو ضرور یوٹیلائز کریں گے کہ قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی، اور خاص طور پہ آج پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان کو نمٹانے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اپوزیشن کے لیے شاید اچھے جیسچر کا اظہار کریں کہ مل کے چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ذمہ داری خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی آتی ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستانی اکٹھے ہوں گے، پاکستانی جوش اور جذبہ وہاں پر سامنے آئے گا. اور آپ نے کہا کہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس موقع کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ایک قدم آگے بڑھانے کی بجائے قومی مفادات کے حوالے سے اپنی باہمی تلخی، تناؤ، ٹکراؤ سے ایک قدم پیچھے آئیں اور پاکستان کے مفادات کے لیے ایک قدم آگے بڑھیں. خان صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہ وہ ایک قدم پیچھے دیکھیں آپ نے جیسے فواد صاحب کا ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ آج پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ ایوان صدر جب اس طرح کا بیان دینا تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ لیڈرشپ سے ہی انہوں نے تائید یا حمایت لی ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایوان صدر جب صلح کی بات کر رہا ہو یا ڈائلاگ کی بات کر رہا ہو تو پاکستان کی مقتدرہ کا بھی کوئی نہ کوئی سگنل ضرور ہوتا ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تاریخی موقع کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال کرے، نہ کہ پوائنٹ سکورنگ کرے. ٹھیک ہے.